طاہرہ بول رہی تھی اور اس کی آواز کہیں بہت دور سے میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ میرے دل و دماغ میں آندیاں چل رہی تھیں۔ میری آنکھوں کے سامنے غزالہ تھی اور اس کے سوا میں ہر شے بھول گیا تھا۔ غزالہ کلی سے نوشگفتہ پھول میں ڈھل چکی تھی۔ اس کے سراپے میں قیامتیں چھپی ہوئی تھیں۔ نگاہ اس کی طرف اٹھتی تو جھکنا بھول جاتی تھی۔ جو قیامت اس نے 10 برس پہلے مجھ پہ توڑی تھی وہ اسے نہیں بھولی تھی۔ گزرتے وقت نے اس کے اندر احساس ندامت جگایا تھا اور یہ احساس بڑھتے بڑھتے اب ضمیر کی خلش بن چکا تھا۔ ایک کسک تھی جو وہ شب و روز اپنے سینے میں چھپائے پھرتی تھی۔ وقت سب سے بڑا انقلابی ہے اور اس انقلابی وقت نے غزالہ کے سنگی پیکر میں جونک لگا رکھی تھی۔ وہ مجھ سے ملی تو 10 برس پہلے خاک اوڑھ کر سو جانے والا ماضی ایک انگڑائی لے کر بیدار ہو گیا۔ پھر ایک روز مال روڈ کے ایک ریسٹورانٹ میں اور وہ نیم تاریک گوشے میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ غزالہ مجھے اپنے اور اپنے اہل خانہ کے بارے میں بتا رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کے والد نے جل کوٹ میں اپنی زمینیں بیچ دی تھیں۔ 5-6 برس پہلے انہوں نے جرمنی میں اپنا کام شروع کر لیا ہے اور وہیں رہتے ہیں۔ سال میں 2-3 بار چکر لگاتے ہیں اور مل کر واپس چلے جاتے ہیں۔ وہ اپنی والدہ اور بھائی کے ساتھ گلبرگ میں رہتی ہے۔ بھائی کریسنٹ ماڈل اسکول میں پڑھ رہا ہے اور وہ کنگ ایڈورڈ میں 4th ایئر کی طالبہ ہے۔ معلوم ہوا کہ اس کی ساہیوال والی خالہ بھی لاہور میں شفٹ ہو چکی ہیں اور گلبرگ میں ہی رہتی ہیں۔ غزالہ نے کہا، تمہارے جانے کے بعد ابو اور امی نے تمہیں بہت تلاش کروایا، ارد گرد کے دیہاتوں میں منادی کرا دی، مسجدوں میں اعلان ہوا، پھر کئی روز اخباروں میں بھی اشتہار آتے رہے، آخر سب تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ ابو کو تمہارے گم ہونے کا اتنا دکھ تھا کہ وہ کئی ماہ بیمار رہے۔ دراصل انہی دنوں ان کا دل جلکوٹ سے اچاٹ ہو گیا تھا اور وہ لاہور شفٹ ہونے کی باتیں کرنے لگے تھے۔ صرف ابو ہی نہیں، ہم سب بھی تمہیں مس کرتے تھے۔ ایک لمحے کا توقف کر کے غزالہ نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا رنگ تھا۔ اس رنگ میں سب سے نمایاں عنصر پشیمانی کا تھا۔ ایک خاموش نوبت ہم دونوں کے درمیان گونج رہی تھی اور کسی کو برہنہ بدن گلیوں میں گھسیٹے جانے کا منظر ہم دونوں کے تصور میں اتر آیا تھا۔ اس منظر کے تصور میں اترتے ہی مجھے اپنی نگاہ جھکا لینی چاہیے تھی، لیکن میں نے نگاہ نہیں جھکائی۔ یہ کام غزالہ نے کیا۔ اس کی شرمسار پلکوں نے اس کی آنکھوں کو ڈھانپ لیا۔ وہ لرزاں آواز میں بولی، شاہجہان، شرمندگی کا لفظ اس احساس کو بیان کرنے کے لیے بہت چھوٹا ہے جو تمہارے جانے کے بعد میرے دل میں گھر کیے ہوئے ہے۔ میں جانتی ہوں تمہارے اور تمہارے گھرانے کا جو کچھ ہوا وہ میری وجہ سے ہوا۔ کاش اس روز… ایک دم اس کی آواز بیٹھ گئی۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن جلدی چپ ہو گئی۔ خاموشی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے۔ میں اس کے کہے بغیر سب کچھ سمجھ رہا تھا، لیکن میری خواہش تھی کہ وہ اپنی زبان سے میرے کانوں میں اظہار ندامت کا رس گھولے۔ میں نے اسے خجالت سے بچانے کی کوشش نہیں کی۔ میرے دل میں اس کے لیے رحم کا شائبہ تک نہ تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں کسی طرح صاحب اختیار ہو جاؤں اور ساری دنیا میری نظر کرم کی طالب ہو جائے تو چچا جلیس کی لڑکی وہ آخری ہستی ہوگی جس پر میں رحم کی نظر ڈالوں گا۔ میرے سینے میں چچی فاخرہ اور اس کی ہمصفت بیٹی کے لیے نفرت کا ایک سمندر ہلکورے لے رہا تھا اور یہ سمندر اس وقت بھی ہلکورے لے رہا تھا۔ تاہم میں نے چہرے پر نرم خطوط اجاگر کر رکھے تھے اور ریسٹورانٹ کے اس پرسکون گوشے میں غزالہ سے ہم کلام رہا۔ اسے قریب سے دیکھ کر اور سن کر میرے اندر کا منتقم شخص پوری طرح بیدار ہو گیا تھا۔ میرے دل میں یہ شدید خواہش پیدا ہوئی کہ چچی فاخرہ کی بیٹی سے انتقام لوں، چہرے پر ایک نیا چہرہ سجا کر اس سے یوں ملتا رہوں اور اسے ایک ایسے راستے پر لانے کی کوشش کروں جہاں اس کا ہر قدم میری طرف اٹھے اور اس کی ہر سوچ کا مرکز و محور میری ذات ہو۔ غزالہ سے پہلی ملاقات میں ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اپنے مقاصد کے حصول میں مجھے زیادہ دشواری نہیں ہوگی۔ آنے والے دنوں میں یہ اندازہ 100% درست ثابت ہوا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری یلغار سے پہلے ہی میرا ہمزاد اس لڑکی کو فتح کر چکا ہے۔ یہ ہمزاد کون تھا؟ شاید وہی احساس ندامت جو غزالہ کے ساتھ ہی پل پل کر جوان ہوا تھا اور ہر گھڑی سے میری یاد دلاتا رہتا تھا۔ اب وہ ایک حسین دوشیزہ تھی۔ وہ وجہ طور پر خود سے یہ توقع رکھ سکتی تھی کہ اس کے حسن کے احترام میں اسے معاف کیا جا سکتا ہے اور اس کی سحر انگیز شخصیت کے صلے میں اس سے محبت کی جا سکتی ہے۔ میرا ڈھونگ اسے یقین دلانے لگا کہ میں ماضی کی رنجشوں کو فراموش کر کے اس کی ذات میں گم ہوتا جا رہا ہوں۔ اس احساس کے رد عمل میں وہ خود بھی میرے اندر گم ہونے لگی۔ اس کے گھر والوں کو میرے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، بلکہ وہ خود بھی میرے بارے میں کیا جانتی تھی۔ اس کی نظر میں ایک نوجوان ہونہار وکیل تھا۔ میری بہن شفتہ اپنے ننیال میں مقیم تھی اور میں عنقریب لاہور میں کوئی اچھا سا روزگار حاصل کرنے والا تھا۔
وہ بے خبر تھی کہ میں 4 افراد کا قاتل ہوں. 2 صوبوں کی پولیس میرے پیچھے ہے اور چولستان کے خطرناک ترین غنڈے پاگل کتوں کی طرح مجھے کھوجتے پھر رہے ہیں. میں یہ سب کچھ بڑی کامیابی کے ساتھ اس سے چھپا رہا تھا. اس نے کئی بار چاہا کہ والدین کو میرے بارے میں بتا دے اور مجھے ان سے ملوائے، لیکن میں نے ہر بار اسے اس ارادے سے باز رکھا. کبھی کبھی وہ کہتی، شاہ جہان آپ اتنے پراسرار کیوں ہیں؟ کسی وقت مجھے لگتا ہے کہ آپ کسی جاسوسی فلم کے کردار ہیں جو کسی لڑکی سے ملنے کے لیے اندھیرے میں نکلتا ہے اور اندھیرے میں ہی غائب ہو جاتا ہے. کچھ لوگ اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں، کبھی وہ ان سے بچتا ہے، کبھی ان کے راستے میں گھات لگا کر بیٹھ جاتا ہے. آخر غزالہ کو مطمئن کرنے کے لیے میں نے ایک فرضی کہانی سے سنا ڈالی. اس کہانی میں چولستان کے ایک وٹیرے اور اس کے گماشتوں کا ذکر تھا جنہیں وکیلوں کے ایک پینل نے کسی کیس میں سزا دلوائی تھی. اس پینل میں میں بھی تھا. اب وہ لوگ ہمیں نقصان پہنچانے کے در پہ تھے اور خواہ مخواہ الجھتے رہتے تھے. میں نے غزالہ کو یقین دلایا کہ جلد ہی یہ ٹنٹا ختم ہو جائے گا. معلوم نہیں غزالہ میری توسیع سے مطمئن ہوئی یا نہیں، مجھے اس سے غرض بھی نہیں تھی. میرے لیے یہی کافی تھا کہ وہ بدستور مجھ سے مل رہی تھی اور میرے لیے اس کی خود سپردگی میں اضافہ ہو رہا تھا. آخر ایک ایسا اسٹیج آیا جب وہ مکمل طور پر میرے رنگ میں رنگ گئی. اب وہ ایک پکا ہوا پھل تھی جو میری ضیافت طبع کے لیے ہر وقت تیار تھا. میں جب چاہتا ہاتھ بڑھا کر اسے توڑ لیتا. اپنی کامیابی کے نشے نے مجھے سرشار کر دیا. میرے اندر کا منتقم مزاج وحشی پوری طرح بیدار ہو گیا. میں چچی فاخرہ کی بیٹی کو برباد کر دینا چاہتا تھا. اس کے حسین سراپا کو کچل کر نشان عبرت بنا دینا چاہتا تھا، اور میرے خیال میں یہ سزا ان عورتوں کے ڈھائے و ستم کے مقابلے میں معمولی تھی. انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا میرے ساتھ. انہوں نے میرے اور شفتہ کے سر سے باپ کا سایہ چھینا، ماں کی گود چھینی، نیم کا پیڑ چھینا، پھولوں والا آنگن چھینا اور آخر میں زندہ رہنے کا حق بھی چھین لیا. انہی عورتوں کی بدولت مجھے بھرے ہوئے بازار میں جانوروں کی طرح مارا گیا، گلیوں میں گھسیٹا گیا اور اسی طرح باپ کے سامنے لایا گیا کہ میرے جسم پر کپڑے کا ایک تار بھی نہیں تھا. میں وہ گھڑیاں کیسے بھول سکتا تھا؟ نہیں بھول سکتا تھا، اور جب بھی یاد کرتا تو خون کے آنسو روتا دل. وہی کرب میرے رگو پے کو چیر دیتا جو وڈے میاں کے کوڑے سے لپک کر میری ننگی پشت میں سرایت کر گیا تھا اور ہمیشہ کے لیے وہاں ٹھہر گیا تھا. پھر ایک روز میں اور غزالہ ہوٹل کے ایک کمرے میں تنہا تھے. یہاں سب کچھ میرے بس میں تھا. میں اسے قدم قدم چلاتا خود سپردگی کی ایک ایسی منزل پر لے آیا جہاں اس کے سامنے صرف میں ہی میں تھا. وہ میری دسترس میں تھی. یہ ایک ایسا دوراہا تھا جہاں سے کسی بھی سمت سفر کیا جا سکتا تھا. پھر ایک دم میرے قدم زمین میں پیوست ہو گئے. مجھے روکنے والی شے کیا تھی؟ شاید مرحوم باپ کی دور افتادہ صدا، شاید ماں کی نگہبان آنکھیں، شاید خون میں تیرتے ہوئے وہ کردار ساز جرسوں میں جو مجھے وراثت میں ملے تھے. میرے ہاتھ لرز اٹھے تھے، آنکھوں سے آنسوؤں کے دھارے پھوٹ پڑے تھے. میں نے غزالہ کو جھٹک کر دور پھینک دیا. وہ حیرت سے میری طرف دیکھتی چلی گئی. دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں حلق کی پوری قوت سے دھاڑا تھا. دفع ہو جاؤ کتیا، جاؤ، اپنی پیاری ماں کے صدقے میں نے تمہیں معاف کیا، جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے. وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی. میں نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا اور دندناتا ہوا اس کی طرف بڑھا تھا. پھر اسے قریباً گھسیٹ کر باہر کر دیا میں نے. میرا خیال تھا کہ اب غزالہ مجھے کبھی اپنی صورت نہیں دکھائے گی. میں اسے آنکھوں سے ہی نہیں اپنے ذہن سے بھی دور کر چکا تھا. پھر ذہن میں اتنی جگہ ہی کہاں تھی کہ کوئی غیر ضروری سوچ وہاں ٹھہر سکتی. ان دنوں بڑی مصروف زندگی تھی میری. میں جرم کی دنیا میں پورے تمطراق سے قدم رکھ چکا تھا. اس کٹھن راستے پر آغاز میں ہی میرا سامنا شنکر شکرا جیسے بدنام زمانہ شخص سے ہو گیا تھا. وہ بڑی اونچی ہوا میں اڑ رہا تھا اور یہ بلندی مجھے بھی بہت اوپر لے گئی. وہ ہنگاموں کے دن اور ہنگاموں کی راتیں تھیں. شب و روز کے ہر پل میں گولیوں کی سنسناہٹ، خنجروں کی چمک، دھمکیوں کی گھن گرج اور رقص و سرور کی فتنہ خیزیاں تھیں. جل کوٹ کے وڈے میاں جیسے بددماغ چودھریوں کا دھڑم تختہ کرنا اب میرے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، اور میں یہ کھیل ضرور کھیلنا چاہتا تھا. ایک مرتبہ اپنی مصروفیت سے کچھ وقت نکال کر میں جل کوٹ پہنچا. میں ایک کار میں سوار تھا. اس کار میں میرے ساتھ 4 افراد سوار تھے جنہیں ضلع لاہور میں چوٹی کا غارت گر سمجھا جاتا تھا. ان غارت گروں کے علاوہ میری کار میں اتنا اسلحہ موجود تھا جس سے پورے نہیں تو نصف جل کوٹ کو بآسانی موت کی نیند سلایا جا سکتا تھا. قریباً 12 برس بعد میں نے وہ جگہ دیکھی جہاں ایک نوعمر لڑکے کے سر پر آسمان توڑ کر اس کے پیروں تلے زمین کھینچ لی گئی تھی.
اب وہاں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ وہ ٹین کا صاحبان نما کمرہ اور اس میں رکھی ہوئی جہازی سائز کی کہنا نوبت بھی موجود نہیں تھی، لیکن وڈیروں کی حویلی نہیں بدلی تھی۔ اسی شان اور دبدبے سے کھڑی تھی جیسے 12 برس قبل میں نے دیکھی تھی۔ میں کسی صحرائے بگولے کی طرح حویلی میں گھس گیا۔ حویلی کے وسیع اور اس صحن میں دریاں بچھی ہوئی تھیں اور ایک مقامی دینی مدرسے سے کوئی 150 طلبہ قرآن خوانی میں مصروف تھے۔ پتہ چلا آج وڈے میاں، چھوٹے میاں اور ان کے ایک چچا زاد بھائی کی دوسری برسی ہے۔ یہ تینوں افراد 2 سال پہلے ایک جھگڑے میں ہلاک ہو چکے تھے۔ خاندانی رقابت داروں نے انہیں گھات لگا کر مارا تھا اور لاشیں گھوڑوں تلے رونڈ ڈالی تھیں۔ میرے اندر انتقام کے شعلے پھن پھیلا کر سر پٹک کر رہ گئے تھے۔ میں جانتا تھا میری جگہ وڈے میاں ہوتا اور میں وڈے میاں کی جگہ ہوتا تو اس روز حویلی میں شعلے ضرور بھڑکتے۔ ان شعلوں میں وڈے میاں نہ جلتا مگر اس کے اہل خانہ ضرور جلتے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ضرور زندگی سے محروم ہوتے۔ میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے غضب کی آگ کو سینے کے آتش کدے میں سمیٹ کر اور اپنے آبائی گھر پر ایک نظر ڈال کر میں جل کوٹ سے واپس آ گیا تھا، اس عہد کے ساتھ کہ ایک نہ ایک دن مجھے پھر جل کوٹ آنا ہے۔ مجھے یاد ہے اپنے اندر کی نیلی آگ کو سرد کرنے کے لیے اس رات میں نے بے تحاشا شراب پی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں بوتلیں لیے میں رات گئے تک لاہور کے بازار حسن میں گھومتا رہا تھا۔ میں نے ہوائی فائرنگ کر کے چوباروں کی رنگین کھڑکیاں توڑ دی تھیں، کن کٹے بدماشوں کو اٹھا اٹھا کر پٹخا تھا، راگیروں کو ٹھوکریں رسید کی تھیں۔ کون تھا جو مجھے روکتا؟ کس کی ہمت تھی کہ جہانی استاد کی راہ میں مزاحمت کرتا؟